ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ ملک کے اہم صوبے خیبر پختونخوا میں گورنر تبدیل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی حکومت KPK میں گورنر راج لگانے پر غور کر رہی ہے۔ فیصل کریم کنڈی کو گورنر KPK برقرار رکھا جائے گا، تاہم اگر تبدیلی کی ضرورت ہوئی تو 3 سیاسی شخصیات کے نام زیر غور ہیں۔ سرکاری ذرائع کا بتانا ہے کہ امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک، آفتاب شیرپاؤ کے نام گورنر KPK کے لیے زیر غور ہیں۔ اگر سیاسی شخصیات کے نام پر اتفاق نہ ہوا تو 2 سابق فوجیوں کے نام بھی زیر غور ہیں۔ سابق فوجیوں میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام بھی گورنر کی دوڑ میں شامل ہیں۔ گورنر KP کی تبدیلی کی خبروں پر موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ گورنر KP کی تبدیلی کے حوالے سے مجھے کچھ علم نہیں، تبدیلی کی خبریں کسی کی خواہش ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ KPK میں گورنر راج سے متعلق معاملہ زیر غور ہے۔ کہا دہشت گردی اور سرحد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنر راج لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ KPK میں ایسا انتظامی ڈھانچہ ہو جو کچھ فائدہ تو دے، کب تک صوبے کے شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے؟ بیرسٹر عقیل نے یہ بھی کہا کہ گورنر راج شدید ضرورت کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ صوبے کے حالات اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ماضی میں پنجاب میں بھی گورنر راج لگانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے کیسز کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی ہے، مگر خیبر پختونخوا حکومت اپنے کمزور پروسیکیوشن نظام کے باعث دہشت گردوں کو سزا دلوانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 سال کے دوران دہشت گردی کے کسی ایک مقدمے میں بھی سزا نہیں ہو سکی، جبکہ صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کارروائیاں صوبائی حکومت کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہ صرف اڈیالہ جیل کے باہر نعرے لگاتے ہیں، جبکہ صوبے کے اسپتال، اسکول، سڑکیں اور امن و امان بدترین حالت میں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے الزام عائد کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا معاملہ بھی صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ اور یہ خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی PTI کو تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پشاور میں اسپیکر بابر سلیم سواتی کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا کہ بار بار درخواست کی گئی کہ بانی PTI سے بہنوں یا پارٹی کے کسی رہنما کی ملاقات کروائی جائے، لیکن ہمیں اجازت ہی نہیں دی گئی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ بند کمروں کے فیصلوں سے KPK کے عوام کو نقصان پہنچا۔ قبائلی اضلاع کو 2018 میں KPK میں ضم کیا گیا، لیکن فنڈز نہیں دیے گئے۔ NFC ایوارڈ کا 2018 سے 2025 تک KPK کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ KPK نے ہر ہفتے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرتناک شکست دی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے شاہینوں نے 7 جہاز گرائے۔ بھارتی جنگی جہاز گرا کر ایئر فورس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ دشمن آج بھی دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ایک ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو کا ویڈیو لنک پر خطاب۔ کہا آئینی عدالت کے ججز کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنائے۔ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی پارلیمان کے کام میں مداخلت کرے۔ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ساتھ کھیلنے والے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے گی جس سے وفاق کمزور ہو۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ویڈیو لنک سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں اس وقت سیاسی بحران ہے اور اس کو ایڈریس کر کے مشکلات سے نکالنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے حال ہی میں حکومت کے ساتھ مل کر ایک آئینی ترمیم پاس کرائی۔ 1973 کے آئین کے بعد کسی ترمیم میں کوئی طاقت ہے تو وہ 18ویں ترمیم میں ہے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ عدالت نے قائد عوام
عوام کا عدالتی قتل کروایا۔ ہماری عدالت کی تاریخ آپ کے سامنے، امید کرتے ہیں آئینی عدالت ملک کے بڑے مسئلے کو دیکھے گی۔ آئینی عدالت سے عام شہریوں کے ایشوز کو فوری طور پر ریلیف ملے گا، اور ماضی میں عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ گیا تو ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کا وزیر سندھ سے متعلق غلط بات کر رہا ہے۔ ملک کے تمام صوبے بھائیوں کی طرح ہیں، مودی کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، متحد ہو کر دہشت گردوں اور ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق واکر نے حال ہی میں پاکستانی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم پر سخت تشویش کا اظہار کر دیا۔ واکر نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان میں جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہے، ملک میں اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہیں۔ UN ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم فوجی احتساب اور قانون کی حکمرانی کے احترام پر شدید خدشات کو جنم دیتی ہے اور پاکستانی عوام کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے دو رس نتائج کا خطرہ رکھتی ہیں۔ پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے بیان کو مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی منظور کردہ 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بیجا تشویش ناقابل فہم ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ نے کہا کہ آئینی ترمیم عوام کے منتخب نمائندوں کا مکمل اختیار ہے، جمہوری طریقہ کار کا احترام ہونا چاہیے۔ پاکستان انسانی حقوق، انسانی وقار، بنیادی آزادیوں، قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے عزم پر قائم ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کا موقف اور زمینی حقائق اقوام متحدہ کے بیان میں شامل نہیں۔ UN ہائی کمشنر خود مختار فیصلوں کا احترام کریں اور سیاسی تعصب اور غلط معلومات پر مبنی تبصروں سے گریز کریں۔ یاد رہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان میں جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہے۔ ولکر ٹرک نے ایک بیان میں ملٹری احتساب سے متعلق بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 26ویں آئینی ترمیم کی طرح یہ ترمیم بھی وکلا برادری اور سول سوسائٹی سے بڑے پیمانے پر مشاورت اور بحث کے بغیر کی گئی۔ تو دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کا عمل اب شروع ہو گیا ہے۔ اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ مزید کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر مزید کسی طرح کی قیاس آرائیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا تھا کہ مخصوص عناصر حسب معمول حالیہ ضمنی انتخابات خصوصاً ہری پور NA 18 کو متنازع بنانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، جن میں NA 18 ہری پور میں DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا بھی شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے جاری پریس ریلیز میں کہا کہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں۔ جنرل الیکشن میں عملے کی کمی کے باعث الیکشن کمیشن کے لیے ROs اور DROs کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی، تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے۔ اس ضمنی انتخابات میں بھی اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن کے افسروں کو DRO اور RO مقرر کیا گیا۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن کا مکمل طور پر قانونی اختیار ہے اور ہمیشہ الیکشن کمیشن ہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز تعینات کرتا ہے۔ ادارے نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی تعیناتی پول ڈے سے پہلے کر دی جاتی ہے، مگر الیکشن کے دن کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، اور الیکشن ہارنے کے بعد اگر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو الیکشن مکمل ہونے کے بعد تنازعات کے حل کے لیے مختلف فورم موجود ہیں۔ اگر ریٹرننگ آفیسر نے کوئی درخواست وصول کرنے سے انکار کیا تھا تو متعلقہ فریق کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے NA 18 ہری پور ہزارہ کے ضمنی انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پارٹی کو انکوائری کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ انکوائری کا دائرہ کار وسیع ہوگا، جس میں کلاس 4 ملازمین سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک تمام متعلقہ افراد شامل ہوں گے۔ اگر کوئی اہلکار یا افسر دھاندلی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو یقین ہے کہ اس کے ماتحت ملازمین اور افسران دھاندلی میں شامل نہیں تھے، تاہم شفافیت کے لیے مکمل انکوائری ضروری ہے۔
तहरीक इंसाफ को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग खंडर अस्पताल और स्कूल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुंतजिर हैं। सूबे की सड़कों, गलियों और बाजारों में मौजूद गन भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतजार में है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान, कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी है। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि फैमिली एहतजाज रीयूनियन जमान पार्क में कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दें। अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आवाम को उनके हुकूक दें। आज आइन का खिलौना बना दिया गया है। आवाम की ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आइनी तरमीम हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। 27 बयानी तरमीम के लिए लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। खोखली अक्सरियत से 27 बयानी तरमीम मंजूर की गई। मौलाना का कहना था कि CPAC आज भी बंद पड़ा है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान की सफारतकारी नाकाम रही। जंग की बातों से मसले हल नहीं होंगे। ट्रम्प के हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है और शहबाज शरीफ ट्रम्प को अमन का नोबेल इनाम देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। मुसल्लह कार्रवाइयों के हक में नहीं हूँ। मुसल्लह गिरोह जंग तर्क करें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया है। लाहौर शहर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। वासा की 486 और लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 5798 गलियों को आइंदा साल जून तक जदीद और काबिल फख्र बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज ने वाज़ेह हिदायत की है कि लाहौर की तरक्की में मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा और ना ही लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त की जाएगी। लाहौर के हर कोने को अब टूट फूट से आजाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। 6000 से ज्यादा गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सदर जरदारी ने 17 साला सफारती ताल्लुकात को वसीतर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दिया और तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तामीरात, ज़राअत, कानकुनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की अहमियत पर रोशनी डाली। मुलाकात के दौरान मिस्र के सदर अब्दुल फ़ताह अल सीसी का खुसूसी पैगाम भी सदर पाकिस्तान को पहुँचाया गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत दुर्सिम में गामजन है और माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है, जो मईशत के लिए अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुस्तकबिल की जरूरियात में से एक है और हुकूमत इस शोबे को खुसूसी तरजीह दे रही है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा है और ग्रोथ में तसलसल बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। वजीर खजाना ने मजीद बताया कि बरामदात में 5% इजाफा हुआ है, जो हुकूमती पॉलिसियों के मजबूत असरात का नतीजा है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि जारी इस्लाहाती अमल और बेहतर पॉलिसियों के जरिए मईशत मजीद मजबूत होगी।